یہ بتائیے گا جناب سب سے پہلے کہ 2025 تو گزر گیا ہے اور کئی سیاسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں اس دوران میں، تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہائی پوائنٹس کون سے تھے، لو پوائنٹس کون سے تھے 2025 کے سیاسی طور پر؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہاں تک مفاہمت، مصالحت یا سیاسی جماعتوں کے قریب آنے کا موقع تھا، وہ تو ہمیں کوئی ایسا ہائی پوائنٹ نہیں نظر آیا بلکہ لو پوائنٹ ہی نظر آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس سال میں زیادہ مضبوط ہوئی، مقتدرہ زیادہ مضبوط ہوئی، جنگ میں اسے کامیابی ملی، سفارتی سطح پر کامیابیاں ملیں، پاکستان کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شاید جو کانسٹیٹیوشنل اور سیاسی حوالے سے کئی سوال بھی اٹھے کہ ہم جو ہے کیا 1973 کا جو ماڈل ہے اس کے اندر ہی رہ رہے ہیں یا اس سے باہر نکل کر کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ضرور طے ہوئیں، لیکن اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں سوچ میں آئی، نہ تحریک انصاف کی سوچ میں، نہ مقتدرہ اور حکومت کی سوچ میں۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے پہلے سے حکومت کو اسٹرینگتھ ملی ہے جنگ کی وجہ سے بھی اور دوسرا سفارتی وجہ سے بھی، تو یہ دو نقطہ ہے نظر ہے۔ اچھا بڑائی صاحب، آپ نے خود کہا کہ جو ہے وہ ہائی پوائنٹس تو کچھ ہمارے آئے ہیں لیکن کوئی بڑی سیاسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایک اور سال جو ہے وہ جیل میں گزار دیا ہے، تو اس کی ذمہ دار کیا پی ٹی آئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہونا ہے یا حکومت کا کچھ سخت رویہ ہے؟ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت سے تو آپ یہ توقع نہ کریں نا کہ وہ اپنی سیٹ ہے تو عمران خان کو اس سیٹ پر بٹھا دیں، تو یہ تو عمران خان کو کوشش کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی یا ان کے لوگوں کی اسٹریٹجی یا ان کے ڈائی ہارڈ لوگوں کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ مقتدرہ کی موجودہ سیٹ اپ کو بھی گرانا اور حکومت کو بھی گرانا، تو وہ ایک ہی بال میں دو وکٹیں گرانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ابھی تک نہ کوئی حکومت سے سنجیدہ مذاکرات کیے اور نہ مقتدرہ سے، اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ یہ کہتی ہے کہ حکومت سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں ان سے ملے گا کیا، یہ تو ہے ہی ڈمی، ہم تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ بڑائی صاحب، آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے جب پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اور جب حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس سے بات کریں۔ پھر اچکزئی صاحب کا کردار جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ ایک مین جو رول ہے وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی دونوں طرف سے اتفاق کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات کی جو بیل ہے یہ کسی طرح سے کوئی منڈے چڑھے گی یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا آگے؟ فی الحال تو جب تک کسی کپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا کوئی انہونا واقعہ نہیں ہوتا، یا تیسرا کہ کوئی اس کی سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی کوئی پبلک سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ منظم کرنے کی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے مسلسل ووٹ پاور ان کی ہوگی لیکن حکومتیں ہٹانے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے جس اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ بڑائی صاحب، 2026 میں خان صاحب جیل میں انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سال بھی وہ جیل میں ہی ہیں، یا پھر کوئی مائنس عمران کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم والا فارمولا ہے اس کے اوپر اگر آ جائیں تو پی ٹی آئی، وہ جو آپ انہونی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائنس عمران خان ہے اس طرف کیا بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ظاہر ہے کسی کو بھی قید میں رکھنے کے حق میں نہیں ذاتی طور پر، تو لیکن کوئی ایسی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی حکومت کے اور مقتدرہ کے۔ اور دوسرا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ -1 ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ
بھٹو صاحب کو بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی، مصطفیٰ جتوئی، کوثر نیازی، حنیف رامے صاحب، کئی لوگ سامنے آئے، مصطفیٰ کھر صاحب سامنے آئے، نہیں ہو سکا۔ نواز شریف کو کی گئی، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کی گئی، لیکن ووٹر جو ہے وہ نہیں مانتا۔ یہاں ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں، تو یہاں تو پرسنالٹی کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ تو وہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ووٹر، وہ عمران خان کو ہی مانیں گے، اور جو بھی پارٹی ہوگی اٹ ول بی اراؤنڈ عمران خان۔ اس سے ہٹ کے جو بھی پارٹی بنے گی وہ تحریک انصاف نہیں ہو سکتی، وہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہو سکتی، وہ ویسے گروپ آف پارلیمنٹیرینز ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نکل جاتے ہیں تحریک انصاف میں سے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تحریک انصاف کا ذاتی جو ہے وہ وجود نہیں رہے گا، ذاتی وجود صرف خان صاحب کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ بھی بتائیے گا وڑائچ صاحب کہ مذاکرات جو ہے وہ آگے کس طرح سے آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اس کے لیے کیا مسائل ہیں جو آپ کے خیال میں دور ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو ایک پارلیمانی زبان ہے وہ استعمال نہیں کی جا رہی، کہیں سے سیاسی خانہ بدوش کی آواز آتی ہے، کہیں سے جنگلی کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے میں کیسے بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کامن سینس اور جو جس کو کہتے ہیں کوئی سیاسی دانش، وہ تو بروئے کار نہیں ہے۔ ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جب بھی آپ کی کوئی صلح کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں یا ایگریسو لوگ ہیں یا جن کو میں عقاب کہتا ہوں، تو یہ عقاب جو ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لیا جائے، اور تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اوورسیز ہیں ان کو گرمایا جائے اور پاکستانیوں کو بھی گرما کے رکھا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس سٹانس سے کچھ ملا نہیں ہے، کوئی انقلاب آ جاتا یا آ جائے اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو یہاں پہ لوگ صلح صفائی والے جن کو فاختہ کہتے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے سپیس نہیں رہی۔ گنڈا پور کا پیچھے ہٹنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور بیرسٹر گوہر اور جو اسد کیسر صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پروپیگنڈسٹ ہیں اور جو یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ان کو بے اثر کر کے رکھ دیا، اور اس وقت سارا کچھ پی ٹی آئی کا اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ وزیر اعلیٰ افریدی کے پاس ہے، لیکن وہ بھی اس دن تک کہ جس دن تک وہ بھی انتہا پسند رہیں گے۔ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، اس دن آپ دیکھیے گا کہ ان کے خلاف بھی ایک کمپین شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اٹ شوڈ سٹارٹ فرام عمران خان ہمسیلف، کہ وہ ایک پہلے کوئی کمیٹی بنائیں اور ان کو سنجیدہ فکر اور پھر ان کو کانفیڈنس بھی دیں۔ اب دیکھیے گا کہ جس دن محمود خان اچکزئی نے کوئی ایسی بات کی جس کا پی ٹی آئی کا بھی کے پیچھے ہٹنے کی بات ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کے لیے بھی وہ اس حملے کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو پی ٹی آئی ہی کو خود ہی ٹیکل کرنا چاہیے۔